اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت کیتے بالخصوص فرش آزاد دے بانی سید القاسم شاہ دی بلندی دی کیتے سارے احباب اونچی صلوات ادا دعا منگتا مولا کائنات والی عظیم عبادت اس گھر میں میرا اللہ تعالیٰ قائم قیامت بادشاہ جملہ احباب نے پڑھیا میں حقیر دی نوکری میرے تو بعد پڑھنے والے ذاکرین وازین دی پڑھائی بارگاہ سیدہ کونین بے مثال عابدہ لاجواب ساجدہ عالمہ غیر معلمہ کائنات دی عورتوں دی رسول مستور جناب زہرا دے دربار مولا تم دیر پاس سلامت رکھے سوائس غم دے مولا تم کوئی سارے دعا مندی قبولیت دی کیتے ایک دفعہ پھر صلوات ادا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. میرے بعد بڑی فاضل ہستی دور حاضر دے بڑے چنگے خطیب تشریف فرمائے دل چاہدے مختصر وقت فرمان رسالت کے اپنی مجالس و محافل نو زینت دیو میرے بھرا علی دے مدرجہ کر گئی یا رسول اللہ دی کیا وجہ حضور فرمائے دے لئنہ ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت چونکہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر میرا ذکر اللہ دا ذکر اور اللہ دا ذکر ہے عبادت. کل میں ایک مومن ایک مضمون دا حکم کیتا ہے نظر بھی میں نہیں آ گیا لیکن میں واجب سمجھا پر تھوڑے وقت انہوں نے فرمایا کہ اعلان مشکلات امیر المومنین دی اس جنگ تھوڑا جے تذکرہ سنا کہ جڑی 3 لاکھ قومی جنایت نال گھرے علم پوچھے حیدر قرار نے جنہ دے باغی گروہ نو کلمہ پڑھایا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان علی دی ذکری زبان ہم نہ بولی یقیناً اس خبر جواب نہیں دے بڑے چنگے خدا بسم اللہ اجازت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ. قصیب عرضہ میں ہم جنگ شروع واقع شروع کر دیتے سکارسک فتح کر کے وجہ تخلیق کائنات ناکہ غزوات محمد مصطفیٰ سوارن اسپ تعویت علی مرتضی سوارن قصیب عرضک دی وادی نے عجیب الاسمتین پھرامد قدم چمے. واہ 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 واہ. صحابہ عرض کر لگے یا رسول اللہ الاتش قد قتلنی مولا تیرے مار مکائے نبی خیمے لوائے میرے صحابہ کو ہے جڑا قریب پاڑی کی اطلاع دے وے 90 سال دا عمر زمری کھڑا تھیا مولا 1.5 میل دور بیری علم کھوئے جنت دے پانے دی بران چھے لیکن مدت تو لکھا جنت دا قبضہ ہے پانی لبدھے لیکن بہت سٹرگل کوشش دے باہر نبی توسط فرمایا شاباش عمر زمری پھر فور اطلاع دی قیمت میں محمد تے جنت دینا یہ وعدہ کرنا آج آپ پیسا تو سارے پھر ویسا آمن علی نسل کی تے راہی بڑھائے سا ناصر عزل علی میرے نام میرے صحابہ کوئی ہے جڑے ایک مشک پانی بھی رہا ہوئے مار کا خاموش میرے استاد مداو سے انشاء پڑھ دے نواز نبی خالی گئی. دوسری دفعہ نبی سکلائن نے استغاثہ کی تھا آواز نبی خالی چلی گئی. آدھ مجمع چون ایک بندہ اٹھی کھڑا تھیا آکھڑ گئی یا رسول اللہ کڑا غلام دا مشورت تو سمجھنے نہیں مہربانی کرو جڑا میں جنہ دا نا سنے میری ترے موک گئی. مدینہ دور نہیں گھروں وجہ پسائے پھل کے جبینے رسالت ماپ تھے پسینے دے قطرے ستارہ زورا دی گمازی کرنے لگے دیکھا دنوں تیری ماں تیرے غم وچ رونا نصیب نہ ہوئے میرا اعلان نہیں سنے جو آج آپ بھی ستو سے سارا نکل ویسا آمنا دی نسل کی تیراہی بڑھائے سا یہ بہ گیا آواز نبی خالی چلی گئی. میرے استاد پردین کی جس نے تیسری دفعہ نبی شکلین جڑے نا جو میں سڑ مارا یا سجے پاسو زاغہ میں حق شیر کردگار عظمت دارین زینت حرمین قاتل واحی معلم جبریل علی حیدر قرار کھڑے تھے. یا رسول اللہ میں ناصر عزل موجود ہویا نو
کی عمر دے ہو چمکتی ہوئی جبین تے رسول بو سڑے قدر یاری جڑ گئے جنگ تے ہاں مولا ایک دفعہ شباد دی ڈوریاں کھٹ کائنات رسولہ دے نہیں یاری جنہ دے مقابلے چ پیدا میرے صحابہ ڈکھ ڈالے اج میں محمد دا پروگرام یہ ہے جو لباس ہو پا کے وانی ساری دنیا میں کہ جائے تیرے نالین دا ملنا تیری جتی دی قیمت نہ بڑھے توڑے مرشد علی نے پیران خوشنور پردہ حیبت دستار فضیلت نالین عظمت قبر بند محبت ردائے آدم خلت ابراہیم زرہ دعود پاکے جڑتر نال بیر علم دو قوم شیعہ دا مقدر علی ٹورے وہ ساتھ جھک جو کہ سلام کریں دیں تمہید میں بھوک گئی اشجار وفاد داد دیں دیں ملکہ بالکویس اغوش سلمان نو بے رونق سمجھ کے علی دی ٹورت نثاروں نو باعث افتخار سمجھ دی بہت تھک تھک کم دیئے فتح امام مبین دے قدم تم دیئے اور میں آگیا مقصد ہے 1 میل دا فیصلہ حیدر قرار میں طے کی تھا ڈیفنسر لائن جنہ ڈیفنسر لائن دے قریب آئے یکا یک سیاہ اندھاری نے گھیرا پا لیا محیب آوازاں مار تو جانے نہ پائے ہڈیاں چورا کرنے وہ کیا یاد کلے جن کون ہے جنہ اندھارا بدے گا دا کسے میرے مولا نے سجا دراز کی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ یکا یک اندھیرا کافور روشن دے نظر آ گیا 400 گز ہور اگہتے بدے جنہاں نے دوسرا حملہ شروع کی تھا آسمان کو سرخ انگارے مسئلے شروع ہوئے صاحب تاریخ لکھتا ہے کیسے انگارے اصغر مصر الجم و اکبر مصر الجم چھوٹے اٹھ جائے گے وڈے پہاڑ جائے گے علی دو آئیٹم بڑھا کے چھٹے نے میرے مولا نے کھپا دراز کی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر اذا تلاہا دوسری دفعہ پھر مطلع صاحب 40 قدم ہو رگا ٹورے مقصد آ گیا فیل قامت دے میں حیکل کری المنظر لمبے دند ڈرونیاں اکھی ممیتن موت علی دے سامنے جن موت دے ہوتے بڑھے جا جنہ نو رکاوٹ بندہ ڈٹھا حیدر قرار دے کہہ دینا جب میرا پروگرام نہیں تو یہ نسلہ برباد کر رہا ایک مشک پانی دی دیو میرا سردار نبی دعا کرے سی میں دعا کرے سا جن ہسے دیکھیا کہ جناب سارے کو لوئے کو گھٹنے تو سمجھ کا چاہ کے نہ ہو جنہی یہ گھر کی تھی نا عمران کے خون دے جلال میں آگا جی دعا کرنی ہے عمران کے خون دے علی دی جہر کھائے نصرت اللہ دی سرخی بڑھ کے رمک ماری علی آدھے لو جاہل و نسل شیطان اولاد ابلیس مستقبل کا فیصلہ خود کرے سو اجا میرا پروگرام نہیں جی میں اوہا جس کڑھا کے یہ سوال نہیں کیتا میں ایک مشرق کا سوال کیتا مستقبل کا فیصلہ خود تو سا کرنا ہے عمران نے خون دی جلال نے جلال علی کی رگا چہرہ سرخ ہوئے نا جنہ دوڑ کے کھو گئی پناہ بھی دیئے حیدر قرار نے تلوار دی لے کھو دی پڑھیں دے ٹک دیئے ایک جن ظاہر ہویا اس چیخ ماری چیخ کا مارنا جگہ جگ چھولے بڑھ کے جنہیں جو جن اے حیدر قرار بولا جی میں بچپن نہیں جس لئے میں اس پاس نہ بھائی جی بالکل خاموش ہو کرو چاہ جی آپ بالکل جی پینشن کارڈی بھی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں ہوئی دو رجے آپ جی آپ میں کچھ نعرہ ہے حیدری دوئے براد کے 38 سال نوکری کر کے آگئے جی گریڈ اشارہ تک پہنچ گو رہی آگئے دوئے پڑھ طلبات علی ابھی المؤمنین دی تلوار دی متعلق بزرگ جا کر جب سے پڑھتے ہیں نا کہ نیام جام تلوار بار کر دیا 7 گز لمبی جنہیں وار کر دیا 70 گز میں سن کے حیران ہوں بھائی تلوار آئی ہے کیا 7 اور 70 میں علامہ بشیر انصاری صاحب نے پوچھے تھے کہ بلا یہ جو ذکرین واجین بیان کرتے ہیں کہ 7 70 کیا یہ ٹھیک ہے کہنے لگے لا رہے کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کو مطمئن نہ ہویا پھر میرے پاس میں کی مسکرائے میں کہ قبلہ مسکرانے کی وجہ کہنے لگے ملازم سے 70 کیا وہ تو حضور کے ارادے میں چلتی تھی آگی صفی نے مالک افطر اور امیر المومنین رل کی کملہ کی تھا شمار ہوئے مالک دے گھٹ حیدر قرار دوار مالک دلچ خیال کی تھا کہ استاد تو شگرد گھٹ رہی ہے وَكُلَّ شَيْنَا آسَيْنَا فِي امام مبین دی مستاد لیکن دن مالک خبردار بھٹک رہے کہیں پتہ کوئی نہیں اللہ دی کائنات ہے چلی ایک ہے تیب یہ نسلے پچھلے سوخت ہمارے میں علی کو لو تلوارے سب تو پہلے رگے کفار دی گولے دی ہے اگر کہیں کافر دی نسلے
قیامت تک میں بھی پیدا ہونا ہوئے وہ چھڑیں دی نہیں باقی کہیں نہ کوئی چھوڑے دی گل میری پوری تے نہیں خود ہی پڑھیا تے علی آئے افریت ظاہر ہویا مولانا نجم الحسن قرار بھی لکھ دے کہ جیویں فضائچ بلند ہویا مولا نے اشارہ کیتا فضائچ دو نیم ہو گیا آدھ خود اس پاسے آدھ اس پاسے پھڑک دیا مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردن و سلامن ایک لازے آپ گلزار بڑھ گئی سلمان ڈول پیش کر ڈول کھوئے چایا جنہ رسی کٹی ڈول واپس جی رسی واپس ڈول کھوئے دوسرا ڈول تیسرا ڈول ترائے ڈول جڑے ضبط ہو چکے نا سلمان جلدی کا ڈول بن ہاتھ جوڑ کیا دے مولا ڈول ہی ہے کہ ڈول ہی آخری ہے یہ نیگوسیشن مذاکرات نہیں بنے دے یہ جن دے پترین مقصد سلمان جو اپنے بیار کیا گل میری موقع ہی دینا تول کے ڈول نو ہاتھ پایا خود پاسے ڈٹھا دیکھا دے مجاہد وہ نسل شیطان اولاد ابلیس 100 لاکھ نبی دے ناصر دے ہون دی حیثیت ہے ہن تو انو چیلنج کرے دا اگر ہن اس سے میرے ڈولنا حرکت دئی ہرگز معاف نہ کرے سا کن نہ پا کے چھوڑے سا کلمہ پڑھا کے چھوڑے سا ہوئے جا کے ڈسائے سا علی میں حسین یہ نہ حسین اگلے اب تک آیا نسمانی کر حض نہیں کی تھی رسی جل گئی ڈول سب سلمان دے ماحول تو بے نیاز ہو کے میں کٹھا تاریخ چاہے چہدر قرار نے جمپ لایا سب تو پہلے علی دے قدم پانی دے آئے پانی دے گھٹنا شروع کی تھا مکمل خاموشی سکوت ماشر جمود مار چڑی نہ چوکی پتہ نہ ہلیا گھنٹہ گزر گیا سلمان گھبرا گیا تے نصیب دشمنا کلے علی لکھا جن اللہ جانے بڑی دکھیا پڑی ہوئے محمد مصطفیٰ نے افراد مگر میری موقعی 16 قدم جو دور گئے نا تاریخ ہوئے جو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر دی رہے سلمان والے جا واپس آوے کیا دیکھ حدت تیغے علی تو لکھ جنہ دے سے روٹ کے انتظار باہر آ رہے یا علی معافی یا علی معافی یا علی معافی سلمان نے یہ منت مورا کیا دے نہیں مولا مدت دے سرگناہ مل مل مار کیا یاد کرے سن علی کس طاقت جس علی دے اہل فضائل ہم اسے دی تھی دے سر تے چادر کوئی نہیں پتر کفن تو موتا قبلہ واقع سنائے سن چونکہ میں بزرگ ازادار سید مرحوم جس پہ اللہ نے رحم کیا انہوں نے موجودگی جی میں لفظ پڑھتا ہوں پھر 30 سال تو میں لفظ بدلائے نہیں جو عید دی رات ہولے ہولے آواز آندی ہے ہائے ہو میری قسمت ایک قسمت نو رومن والی بی بی کون ہے غازی دی سکی بھیڑ رو گئی سات پتر موجود ہونے تے ایک نکھڑے بجے ماں نکھڑی اور پتر نو نہیں بھولتی خصوصاً جڑا عید آتی ہے نا دروازے تے آپ آندی ہے گلی چو دیکھ کے آتی ہے دیکھو کہیں پاسو میرا رل دو یا پتر آتا یہ قسمت وین آیا نا حضرت عباس خیمے دے اندر گئے رقیہ بھیڑ مدد تیرے رومر تو میرے سردار کی تکلیف ہو گئی اس نے پھر آدھی گانے بچ پائیے روکہ کیا عباس ایک مسئلہ پوچھ دے مولا تو پہ یہ بھیڑ کی دل گھبرانی میں وال کھولا یا عید کراں نہیں گال سمجھ وچ آندی اگے میں خواب ڈٹھے وچ کوفہ دے پہ یہ خون دی باہر چلاندی بن پیو دے جوڑی اجڑی دی پہ یہ گلیاں وچ کورونا یہ بجا دی اما ڈاڈے رول گئے سنگل ظالم دے پنجے وچ جڑا بال یتیم نہ آ گئے شاید علی بھائی شاید بدل نہ سنو سنگل ظالم دے بندے وچ جڑا بال یتیم نہ آ گئے پایا ہتھا رسنے زلفاں وچ دل بالاں دے گھبرا گئے دردیاں کھا گئے بدے ساری رات رہے نال تھمے دے وہ تاریخ دے ورق ڈسا گئے اتھبو سے ڈیوے بھیڑ غازی دی رخسارے رنگ بدلا سو اس پہ غیرت نے ہر اس ملو گیا کچھ پر ہوتے نالم تھم نہ کھولیس اس نے میرے نکا شہزادہ دیکھیا دے ہارش ایسا کون ہے مسلمان کہنا کلمہ پڑھ دے
محمد مصطفیٰ دا اس نے شہزادہ نکے نکے ہاتھ بن کے یہ کچھ آدھے تو مسلمان چھڑے دے حارس ذرا بے قرآن بچالے نہ ظلم کرو یتیماتے کیتا حکم ظلم جلا دے شہزادہ دے جنہ رات کچھے کیا ظلم کیتا پہ درد کرے دے والے تڑیو جائے ہاتھ ناپاک لگے ساڑھے چہرے ہو گئے لا اللہ ساری رات نہ مسلم دیئے یتیم سکت گئے نہ میری سین رک دیئے صبح دکھائی میں نماز تحجد کی تھے میرا مولا مسلح تے آئے دو یتیم ٹھوڑیوں یا قریب آئیاں بسم اللہ میرے رکیہ دے تھیاں کیویں آئیاں ماما عید دی مبارک دور دے ماں چادر دے ماں اب آدھا کہ منت لا سانو پھر آمد دی خبر منگا دے اس وقت مظلوم دی داری نال ہمیں دے پوسی بسم اللہ میری رکیہ دے تھیاں میں بیٹا سو صبح عید دے میری بہن رکیہ دا کیڑا حال ہے مامی دی جھولی جھوٹی ہے نکے نکے ہاتھ بڑھتے ایک آدھے ماما کئی عید ہو دی پردیسی دی اے ماما نے خچا لے یہ ہو سکتے تا خیمے جل ساڑی ماں دا بچن محالے وہ بدی چمدی ہے چولے پتران دے اتھا کھلے اس سر دے والے او کو خواب آئے دعا پتران دیا پوشا کانا رنگ لالے یہ کو جا دے رمہ ساڑا دے رول گئے بسم اللہ خواب آیا ہے نوہ پتران یا پوشا کاندارا مظلوم ضبط کر کا دن میری بچیاں میں صبح کو انہوں پھرا ملے سا صبح پھر آئی ہیں ماما اکبر جی بھی اسکر جی بھی سنو پھرا ملا او میری بچیاں میرے قریب ہو بی بی قریب ہو ادھروں میں نہیں ہو قریب ہو مٹی تے مظلوم بیٹھے بڑے جنوں نال بٹھایا دو انگلیاں کھڑیاں کی تھے بیکے دی چیخ نکلی ہے میرے تھیا کیا بٹھے دے آواز آتی ہے ماما کیا نسائے ظالم دی تلوار کے ماما چھوکے کھڑے دو بالے دو حوالا دے چولے ماما لتھے ہوئے پاسے دے نالے ہاتھ پیار دا ظالم سرتے رکھیا معصوم اٹھے آئے نالے ماما اجڑ گیا جھڑ بال گئے ہاتھ ظالم دے رہ گئے بالا دے بال آخری لام ماما منت لا میں اکلاس کا مرائے تھائی رکھے دوڑی آئی 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 اما جلدی آ ماما پتر میں لے میری سہنے لڑ چادر دنی سے اپنا ورہ میں قدم کیا کیا یہ مظلوم کربلا روندے بیٹھے قریب آ کیا کہ میں نے پتر ملا رکیہ ضبط کرے سے صبر کرے سے تیرے وفادار دی بھیڑا تیرے نوکر دی بھیڑا میں نے پتر دکھا انجی دو انگلیاں کھڑیاں کی گئے دریا دا کنارا حارس بے غیرت چھڑک دے کیا دے جلدی کرو چولے نہ ہو آواز یہ سنو ایک بہے گا جنازہ پڑھن دے تجمع کی کہنے اے مولا پانی قریب ہے آواز یہ ظالم دریا تک نہیں بجن دیتا تجمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جنہیں نماز شروع کی تھے آواز یہ زمانے دا امام ہے میں منت کرے نہیں آؤں میرا آواز میرے پتر نے پہنچا آواز یہ رکیہ دے پیغام اس میں میری سین رو کیا دیئے بھلاؤ میں اگڑی دے لال بھلاؤ میرے نمازی بچڑے مار اڑ گئی نکھے بھرانے سجد سر جایا دیکھا دے او بے غیرت کڑ کر ساڑی ماں آگئی ہے جنہیں آخر کڑ کر ساڑی ماں آگئی ہے ماں تے نظر کوئی نسائی پتروں کے آدھا ہے نت مان کرے دی ہمیں اماں ماشاءاللہ جزاکم اللہ مولانا قبلہ صاحب کو ہدایت فرمائے بس مجلس اپنی اختتام کی جانب خواندوان ہیں اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ملک مدثر عباس مذاہب سنائیں گے مصائب سنائیں گے بہترین انداز میں سیدھی سنائیں گے تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم
کلام کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ علیہ صادق وفی کل ساتر اللہ ہر ولی و محفظ و مقید و مناصر و مدلیل و معینہ تدسکن و ملرکات و متمت و فیت برحمتک یا رحم الرحمین یا رب محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ سلامت رہو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری علی دمانہ بلند ہے بلندی دی انتہا کوئی نہیں حد بلند کر کے بلند آواز نال سارے صحبان اونچا بولو حیدری یا علی مشکل کشا علی سخی حسین بادشاہ دی ذات تے سلوات سارے صحبان پڑھو میرا شیوہ معصوم فرمیدہ جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے سلوات پڑھے رزق کی کمی نہیں آنی با جماعتوں کے اچھی سلوات سارے صحبان کلام یارے میرا بس حکم دی تعمیر ہر سال دی طرح حاضری مقصد زیارات ہوگی جناب دیاں بغیر ٹائم رہا کیتے اجازت ہے ذکر پاک دی ابتدا کریں 4:17 شان سیدہ دی سنا کے اس کے بعد فوراً بعد قصیدہ سنانے لگا پاک سیدہ دی شان دا شروع پہ کرنا عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ تھوڑا جا بیدار ہونا ہے بس بولا عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی آخری سطر سنیں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ کچھ اس طرح سے مبالہ میں چلے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ سبحان اللہ مالک کسی دا محتاج نہ کرے پاک سید دی شان دے قصیدہ سنا دے بہت جلدی دے نال بالکل نمان جے پیرا جے قصیدہ پاک سیدہ دی شان دا نام سنان لگا ایک باواز بلند صلوات پڑھو تے میرے یار قصیدے علی صلوات پڑھو رہا سارے مصطفیٰ دی بس رضا زہرا 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 مصطفیٰ دی آنکھیں کر کے بول بس رضا بڑے پیارے جی لفظ جناب کی جھولیے پاون لگا توجہ کرنی ہے بھائی نبی دی تے نال مادا نعرہ حیدری مصطفیٰ دی بس رضا دی نبی دی تے نالے مادارا گلیں چھو جاؤنا ہی کوئی نہیں بالکل شیر دے نال شیر ہو مدثر بھائی 8 سال کی عمر بی بی نے اتنی بابا دی خدمت کی تھی لقب بھی پیغام میں ابھی ہے
مارے ذریعہ کرے شیر دے نال شیر اسی وضاحت دا ٹائم ہی کوئی نہیں بہت سانے لوگ ذاکر کے لوگ بیٹھے ہو پہلا شیر پڑھ کے جناب تو دعا لگا لگا مصطفیٰ دی بس رضا زہرا مصطفیٰ دی بس رضا زہرا خل جاوے ڈاک نہیں ادا خل جاوے ڈاک نہیں ادا خل جاوے کہتا سنا بھائی میں ہی پڑھ دے ہوں جو بنت مصطفیٰ کے ہے دشمن بنے ہوئے جو بنت مصطفیٰ کے ہے دشمن بنے ہوئے روز جزا بھی ان کے لیے کچھ جزا نہیں پھر سنو جو بنت مصطفیٰ کے ہے دشمن بنے ہوئے روز جزا بھی ان کے لیے کچھ جزا نہیں اور زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں نعرہ حیدری بولد جامن دا حق نہیں ہوندا ہوئے جہن دیتے بھی خفادارا ایک نواں جی خیال ہے میں پہلے آکے گلہ سو جاؤں نہیں کوئی نہیں شیر دینا شیر اس کے اگر شیر اس قابل ہوئے اتنا بول پوائے جو میں راضی ہو جاؤں سادہ تو میں گلہ کر دی کوئی نہیں ان جاؤں نہیں کوئی نہیں بس شیر سنوں لگا مصطفیٰ دی ہے بس رضا مصطفیٰ دی بس رضا زہرا غازی سلیم زمین تے آیا 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 روبے کی تے منگی دعا جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر کے دونوں کناروں میں قرآن کے 30 چھپاروں میں نام میرا دل چاہ رہا ہے سارا بول پہ ہو میں محنت بدھاواں تھوڑی بھی محنت بدھاواں تاکہ ڈیڑے بندے اگر تک شان سیداتے نہیں بول سکے تاکہ وہ عبادت شمار ہو جان مولا علی علیہ السلام نے بارے پاک نبی فرمایا یا علی جنت دوزخ پنڈاون والا تو ہے کائنات تو تقسیم کرنے والا تو ہے ایک گل نہیں چڑھوے اور عظمت سیدہ کیا ہے بھائی شیر چھوڑنے لگا مصطفیٰ دی بس رضا مصطفیٰ دی بس رضا زہرا رزق رب دا جیڑا وڈے دا ہے رزق رب دا جیڑا وڈے رزق رب دا جیڑا رزق رب دا جیڑا وڈیندا ہے نتیجہ بھی کیا ہے اور رزق رب دا جیڑا وڈیندا ہے رزق رب دا جیڑا وڈیندا ہے رزق رب دا جیڑا وڈیندا ہے رب دا جیڑا وڈیندا ہے رزق اس نوں پاک سیدہ دی شان لائے بھی قصیدہ سنا دیں اللہ دیں میں پڑھتا پیانا میرا دل کر رہا اپنے آپ میں آپ دار دیں میں قصیدے علی صلوات تا پڑھو چاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے کل
کپائیے کل کپائیے کل دنیا نے میرا وہ قصیدہ جہاں پورے ملک تقریباً ہر مداح خان پڑھے آئے سختی نال حکم ہے دو شعر جو سنانے عظمت سید آبِ حجہ کمال حیدری کل دنیا نے عقل کھپائیے قبلہ عقل کھپائیے پھر ہویا کیا سنیں کل دنیا نے کل کپائیے کل کپائیے پھر بھی ذرا سمجھ نہ آئیے شادی پھر بھی ذرا سمجھ نہ آئیے بابا جی گلاں کرنی ہے قرآن چھوڑ پاک سیدہ دی عظمت پڑھنی ہے قرآن چھو تاکہ کوئی بندہ چیلنج نہ کر سکے اور اللہ دا ٹائم ہی کوئی نہیں میں پہلے آکے شیر سے نہ شیر ہو سی پاک سیدہ دی شان دا بہت بڑا شیر فرم لگا اتنا ضرور آدھا کل دنیا نے کل کپائیے کل کپائیے کل دنیا نے اور نتیجہ بھی کھائے کل کپائیے اور اب دے پاک کلام وچ زہرا اور اب دے پاک کلام وچ زہرا سورہ کوثر بڑھ کے رب دے پاک کلام میں زہرا سورہ کوثر سارے پڑھے بولو سورہ کوثر سکول پڑھتے رہے ہیں کالج گئے ہیں یونیورسٹی لیول تک سلیبس ہی پڑھتے رہے ہیں پاک نبی دیاں 4 بیٹیاں بابا جی میں گل ہی ختم کرنے لگا سپیکر تے جڑے بندے آتے ہیں 4 دھیاں 4 بیٹیاں میں قرآن چکل کر کے میں کہو میرا ویر میری گل یاد رکھے نہ بھولا میں کل دنیا نے کل کپائیے سنے بھائی شیر سنے بدل کریں پھر بولیں دنیا نے کل کپائیے کل کپائیے اور جیل بھیاں اور جیل بھیاں جیل بھیاں 4 نبی دیا جیل بھیاں 4 نبی دیا وچ مبالا ہک کیوں آئی میرے سماعت ہے تھوڑے یار سلام ہے تو انبئی اسے صورت دے اینڈ اچھ بابا جی اللہ پہ آدھا ہے میں لعنت بھیجے جھوٹے آتے کوڑے آتے علل کاذبین آج ممبر حسین تے کھلو کہ میں دسوں جھوٹے ہن کون ممبر حسین تے کھلو کہ عظمت سیدہ پڑھ لگا اتنی تائید کریں تو پاک سیدہ دے قصیدے دا حق ادا ہو جاوے میں ممبر حسین تے کھلو کہ آکھے آتن میں دسوں کل دنیا نے کل کپائیے کل کپائیے شیر سنے نیالے مولا دنیا نے کل کپائیے کل کپائیے اور جیڑا دشمن اس بی بی دا جیڑا دشمن اس بی بی دا اللہ اسے لعنت پائیے مالک کسی دا محتاج نہ کرے آخری بندہ جڑے قبلہ صاحب شہادت پڑھ سن کیونکہ محسوسی ہے میرے دل چاہتا ہے 1 منٹ میں ہی سنا دے ماں اس سینڈ دے پتران دا میرے سارے بستے پے نے پہلے اجڑ گئی ہے
ایک وین میں کرنا ہے اپنی اپنی مشکل ترین دعا اپنے دل میں کر پردہ پہ عباس بھی بھیڑ کیا کہ نہیں عباس بھی بھیڑ پھر پیڑے تک نہیں رو سکے پردہ پہ عباس بھی بھیڑ دیکھے مجڑے کم نال کے مشن دے آئے او دو کسگن من دریا دے اتے دو کربل شمر دو کسگن من دریا دے اتے دو کربلا شمر جنہ ماتم کرنے ستاریہ سمجھائے پردہ بیا دو شام غریبہ آئید نکھڑے نہیں آج کئی واپس آئے ہوتے کو لب دے سین میں دی گئی شہر لاہور عباس دی بھیڑ چھے بچڑے غم نان کے مشن دے آئے دو کسگن من دریا دے اتے دو کربلا شمر لاکر سلطان لاکر ساڑھے لاکر بابا صابر حسین شاہ ایک وین پڑھ دے ہوں دے آئے وہ فرمین دے مہمان میزبانہ کو گھن کے دریا دی من تھے آ گئے ان دے جملے ہی میں پہل اکیا بھی آخری شادی کے شبلہ پڑھ سن میں دو وین کرنے بس من دریا تے گھننا ہے منظر سوک تے خیمے لگے ہوئے نہیں لاہور دی ملکہ دی اچانک آواز آئی ہے حسین ویر مامان دی جڑی عید ہے پتران دے رلے ہوئی ہے میں پتر ملا حسین بادشاہ ڈونگلی چھٹیاں حسین دی نگاہ پئی ممبر حسین دی قسم دے چھوٹی اولاد آلے ہو برداشت نہیں ہویا پتران دی حالت میں کہ زمین تے جانا پئی ہے حسین دی آواز آئی ہے بی بی ڈسو تو صحیح کیا ڈٹھا نہیں بی بی آدھی ہوا کو آنکھ میرا سنیہ پہنچاوے حسین بادشاہ دیوار دے بولو ہوا تھوڑا سنیہ تھوڑا میسیج پہنچے سی بی بی ہوا نہ ڈیڑی گل کہتی ہے اتروں ڈیڑی کھڑی ہے تیرو رو کے بی بی آدھی ہے نا ظالمیں جامار آئے میں صدقے تھی نا یار آخر ماں ہی نا تیرے مطلب جماعت میں جائے دے نا ظالمیں جامار آئے میں صدقے تھی ماں مٹی دے جھڑ پئیے تیرو رو کے وین کر کے آدھیے اتھا ماں کرے دیان پیار آئے میں صدقے تھی ماں او اتھا ماں کرے دیان پیار آئے میں صدقے تھی ماں جڑا بندہ کڑانے لونا ممبر حسین دی قسم ہے حسین دی آواز ہے ابھی بھی دسو تسہی پترا دی کیڑی حالت ہے بی بی اچھا وین کیتا ہے رو رو دی بانی مٹی دے بائے گئی ہے رو کیا دیئے ویرن کیا ڈسا ظالم دہنے ظلم نرالے او ہاتھ بڑے بن دینے میرے چوٹیاں والے او ان زخمی ڈوئے
قبلہ پڑھنے لگے ہیں، اس سے پہلے میں قبلہ اسد حسنین سے التماس کروں گا، سلام کے چند اشعار سنائیں گے، ان کے بعد خطیب فتح فرات صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو مومنین قائم کھڑے ہیں، جو پیچھے ہیں، وہ آگے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، ماتم داری ہوگی، نیازوں کا دور کے لیے عزت دی جائے گی۔ بابا دے بند سلوات سے مل کر بابا سے بند سلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیونکہ باقی کافی مختصر سے حاضر آپ نے جمع تمام ایک ربائی کے ساتھ آغاز کروں گا۔ اجازت ہے کہ جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جو خالی جگہ ہے یہاں پہ نیاز مناسب آپ کی تشریف جائیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک ربائی کے ساتھ آغاز کر جمع توجہ کیجیے۔ یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے، اور فراز دار سے اعلان کر گئے میسم، کیا کٹے زبان تو چہرہ علی علی بولے۔ اور میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر، تو کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے۔ ایک کلام جس کی ردیف ہے کہہ دیا تو ہو گیا، مولا علیہ السلام کی شان میں 2-3 اشعار پر سماعت فرمائے۔ جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا۔ بس ایک یہ کلام میں نے پڑھنا، 3 سے 4 اشعار، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، بڑا بس 3-4 اشعار محبت سے آپ نے سننا ہے کہ جب جہاں تو نے اے حیدر کہہ دیا تو ہو گیا، کیا کہ ایک بے زر کو ابو ذر کہہ دیا تو ہو گیا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ واقعات تمام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب پڑھائی آپ نے زندہ جنازے کی نماز، لوگ بولے یہ تو تھا زندہ ہوئی کیسی نماز، تو چل دیے حیدر یہ کہہ کر کہہ دیا تو کہ سامنے مولا حسن کہ گر کوئی گستاخ ہو، کیا بتائے بغیر آخری مصرے کا کتنا بیدار ہے کہ سامنے مولا حسن کہ گر کوئی گستاخ ہو، دیکھیے مولا حسن کا معجزہ ہے دوستو، کہ نر کو مادہ، مادہ کو نر کہہ دیا تو مل کے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ آخری شعر جس میں کلندر کے دیوانے بیٹھے ہیں، آپ شعر سماعت فرمائیے گا کہ جس سکے کوئے علی نے اپنے کو نوکر کہا، ارے غیب سے اس کے لیے آئی حیدر کی صدا، کیا ہم نے نوکر کو قلندر کہہ دیا تو ہو
خطیب فاتح کیونکہ قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک علمی شخصیت بیٹھی ہوئی، تو ان سے بھی ان کی بھی ڈیوٹی لگا دیں. جلال حیدر معصومی صاحب بارگاہ حسینیت میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں اور اونچی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی امام زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں، نام ان کا ہے سید شرف الدین. ماشاءاللہ. ان کی جو روایت میں ملتا ہے 3 بیٹی ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی نے پہلا خواب دیکھا. ایک معصومہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہ میری قبر میں پانی ہے. ایک دن خواب دیکھا، بچی نے بتایا. دوسری بیٹی نے دیکھا، بچی نے بتایا. تیسرے دن پھر خواب دیکھا. شرف الدین کو آ کے آخری والی بیٹی نے کہا کہ وہ بی بی کہہ رہی ہے اپنے بابا سے کہیں کہ میں حسین کی وہ مظلومہ ہوں جو کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام میں تماچے کھاتی گئی ہوں. میں حسین کی سکینہ ہوں. اپنے بابا سے کہیں میری قبر میں پانی آ رہا. اللہ قرصہ قبول کرے. عزتاران مظلوم کربلا پڑھنا میں نے اتنا ہے، آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. سید شرف الدین موسوی نے حکم دیا، کچھ عورتیں شام کی اکٹھی ہوئی، عورتوں کو لے کے پردہ بنا کے شرف الدین نے کہا قبر کو دی جائے. عزتاران مظلوم کربلا آپ سوچ رہے ہوں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا. قبر کھودی گئی، پردہ لگا ہوا تھا، چیخوں کی پکار شروع ہوئی، ایسا گریہ بلند ہوا. شرف الدین موسوی نے کہا کیا ظلم ہوا، کیا دیکھا ہے؟ کچھ عورتیں بے ہوش ہو گئی، کچھ جو بچ گئی تھی سامنے آ کے دیکھ کے کہتے ہیں شرف الدین ہم نے دیکھا یہ ہے کہ معصومہ کی قبر ہے، 4 سال کی سکینہ ہے. عزتاران مظلوم کربلا جو شرف الدین کو بتایا گیا کہ اس بی بی کے رخسار ابھی تک نیلے کالے ہیں. عزتاران مظلوم کربلا عزت زہرا کی قسم شرف الدین کہتے ہیں آگے بتاؤ. وہ بی بیاں دیکھ کے کہتے ہیں آگے کیا سنو گے؟ وہ معصومہ ابھی تک اسی چولے میں دفن ہے جس کا کرتا جلا ہوا تھا. بی بی کے کان زخمی ہے، چہرے پہ ہاتھ ہے. بی بی ایسا کہہ رہی ہے کہ اے بھائی بیا سجاد مجھے شمال سے ڈر لگتا ہے. دعا کریں روتی آنکھوں کے ساتھ جو حضرات رکھتے ہیں اور جو بیمار ہیں شفا یابی عطا فرمائے. قبلہ و کعبہ خطیب فاتح افراد علامہ قمر خیر سید صاحب سفیر حسینیت کی مجلس عطا فرمائیں کہ ماتمداری بھری اگر نیاز ہوگا ان سے التماس ہے اندر کافی جگہ اندر تشریف لے آئیں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام کی بازاروں میں خوشیاں مناتے ہونٹوں پہ یہ سحر ابن سعد ہے جس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. یہ کان آفتاب اور ماداب ہے. سحر دکھتے کی بات کو دیکھ رہا تھا، ہر سر کو دیکھتا تھا، لیکن جب حسین کی سر کو دیکھا اب نگاہیں وہیں پھر گئی. فاطمہ کے بیٹے کے سر سے نظریں نہیں اٹھتی تھی. ایک مرتبہ تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ کوئی نور والا چہرہ ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں داغ اور وہ گردن کو جھکائے ہوئے چل رہا ہے. قریب آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا
पहली मर्तबा किसी को सलाम करते देखा, नजरें उठाई, कहा नाना के साथ तुझ पर भी मेरा सलाम, पर नाना का नाम है सहता हूँ क्या? कहा आप कौन? मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा, फातिमा का पोता। अरे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ फातिमा की बेटियां आई हैं। बीवी ने सुना, तड़प के दौड़ा, शहजादी के ऊँट के करीब पहुँचा। शहर ने अपनी आंखों को बंद किया, गर्दन को झुकाए हुए सलाम किया, कहा बीबी मैं तेरे नाना के साथ हूँ, अगर गुलाम कुछ कर सकता है तो मुझे हुक्म दे। आवाज आई है, अगर कोई मेहरबानी कर सकता है इन सारा लोग से कह दें, इन सरों को लेके आगे चले जाएं, ये जमाना इन सरों को देखे, फातिमा की बेटियों के खुले सरों की तरह जमाने की निगाहें ताजिल ज़हूर वजूद खुदा के लिए सारे हज़रात खुलूसियत के साथ अपनी हाजात ध्यान में रखे। बड़ी क़यामत की रात है, सब हाजतों की कबूलियत के लिए बिलखुसूस खानवादे सैयद अबुल कासिम शाह हुसैनी अलैहि इन सब के घरों की खैर बरकत के लिए अपने अपने हाजात की कबूलियत के लिए ज़रूरत न समझे तो बुलंद तरीन सलावत दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काहिरल अदू या वालिल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सिफ़र हुसैनियत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम, मा अली अमीर सिवल हुसैन बुलंदर सलावत। मुझे मजलिस की तवालत और आपकी थकावट का यकीनन एहसास है, लेकिन चूँकि पैगाम हवा के दोष में पूरी दुनिया में जा रहा है, मैं सबसे पहले आप तमाम हाज़रीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, आप सबको सिपास तहसीन पेश करूँगा कि आप ये देख के नहीं आए कि पढ़ने वाला कौन है, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि तज़किरा किन हस्तियों का हो रहा है। माशाअल्लाह मजलिस मुकम्मल हो गई है, मज़ीद किसी खतीब या ज़ाकिर के पढ़ने को गुंजाइश नहीं है। वैसे भी तो मेज़बान मेरा फ़र्ज बनता है। मैं आज चूँकि हदीस किस्सा के इख्तिताम पर पहुँच गया था और शुरू से मैं आपके साथ फर्श पाक पे मौजूद हूँ। मेरी फ़कत इतनी दुआ है कि मेरा मौला हमारी वालिद गिरामी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। के बानियान तशरीफ़ फरमाए हमारे भाई सैयद ज़ियाउल्लाह हुसैनी, नदीम रज़ा, तैयब रज़ा, सैयद जदील हुसैनी, मजलिस के मुंतज़िम मुबशर हुसैनी, नाज़िम मिंबर सैयद हसन अल हुसैनी, शबीर अल हुसैनी, पूरे ख़ानदान के फर्जंदान। मौला हमें किसी की ज़रूरत नहीं सामीन की, हमारे अपने सामीन बहुत हैं। मौला इन सब की ज़िंदगियाँ दराज़ फरमाए। मैंने अपने से पहले मौलाना जलालुद्दीन साहब को इसलिए मेंबर पे आने की दावत दी, दिलवाई, ताकि आप लोगों को कम से कम एहसास हो कि अली मजीद वाली मुख्तसर पढ़ सकते हैं। चूँकि तज़किरा बहुत अजीब है और अपनी अपनी सुना के जा चुकी है सारी ज़ाकरी, लेकिन एक बात किए बगैर मैं मेंबर शरीफ का खिताब फरमाते हैं। हमें अपनी थोड़ी सी इस्लाह करनी ज़रूरी है। बेशक बेशक। एक फेसबुक पे किसी
ذاکر کی مجلس کے نیچے ایک ٹکٹ چل رہا تھا. ذاکر نے جتنے سوریں تھی جتنے تان تھے سارے اس نے ڈال دیے. نیچے چل رہا تھا کہ یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے, اگر سمجھ میں آئے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ذاکرین اس قسم کی تنقید کا بھی جواب دیں. ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ دشمن تو آپ کا تو پہ آپ کی طرف کیے کھڑا ہے. نہ ہم وقت دیکھتے ہیں, نہ ہم حالات دیکھتے ہیں, نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات ہمیں کہاں کرنی چاہیے. غالب اس تلخ نوائی سے مجھے رفیع معاف, آج کچھ درد میرے دل میں صفا ہوتا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہمیں صحیح طرح انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا بھی نہیں آیا. ممبر پہ آ کے آکڑ ہو نہیں سکتی. اکڑنے کی اور بہت جگہ ہے. یہاں عاجزی چل رہی ہے, ان کی ساری چل رہی ہے. یہاں آنے والے کی حیثیت کو نہیں, اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے. آنے والوں کی تعداد کو نہیں دیا بھائی, اس کی استعداد کو دیکھا جاتا ہے. جی تو کرتا ہوں لگا دوں آگ کو دور کو, سوچتا ہوں پھر کہ مصحف وطن ہو جائے گا. ٹھیک کیجیے اپنے آپ کو. دشمن آپ کا بڑا عیار و مکار ہے. عزاداری کو رسم بنا دیا گیا ہے. عزاداری رسم نہیں ہے, بہترین عبادت ہے, عبادتوں کی روح ہے. خبردار کسی کو موقع نہ دیا جائے. نہ ہم موقع دیتے ہیں, نہ کسی کی بھیجا تنقید کو برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر میرے اندر کوئی کمی ہے اس کا مجھے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آج جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے, مجھ پہ کیا فرض نہیں ہوتا کہ ممبر پہ نام بھی لے لوں اس کا؟ اگر مجھے سیرت بیان کرنی نہیں آتی, کم از کم نام تو لوں کہ آج کس کا ذکر ہو رہا ہے. اتنا بھی اگر ہم نہیں کریں تو جناب سیدہ کیا جواب دیں گے؟ بی بی آپ کے اور میری محتاج نہیں ہے, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے اس لیے کہ اس دن کو آپ کے مرکز نے یوم سفیر حسینیت کے طور پر منایا. سبحان اللہ. سفارتکاری اتنا بڑا اہم ترین فرض ہے کہ تمام سفیروں کے سردار کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جو اللہ کا پیغام لے کے آئے. آج ہم اور قوموں سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہم اپنے فرائض کو بھول گئے. آپ کا مرکز جاگ رہا ہے. مجھے آج اتنی اچھی اچھی چیزیں پیش کرنا تھی آپ کی خدمت میں, لیکن چونکہ میں میزبان ہوں اور کسی پہ گلہ بھی نہیں کر سکتا, میں سب کا شکر گزار ہوں. یہاں جتنے مولا کے پڑھنے والے آئے, مولا سب کی زبانوں میں تفسیر فرمائے. مجھے فقط ایک بات کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے. ہندوستان والوں نے ایک نوحہ پڑھا کہ سب کو اب فکر ہے محرم کی. اس کا جواب میرے بھائی سہیل شاہ نے دیا. آپ فیسبک جائیں, سہیل شاہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, حالات جو بھی ہوں گے محرم منائیں گے. بے شک بے شک. آپ نے اس چیز کی تیاری کرنا ہے. آپ کا مرکز ضابطہ عزاداری کا اعلان کرنے والا ہے. قائد ملت جعفریہ آقا سرکار سید امیر موسوی نشفی کی جانب سے ہر سال محرم سے پہلے ایک ضابطہ عزاداری کا اعلان ہوتا ہے. اس سال بھی ہوگا. ہمارے لوگ تو بھائی پوچھ رہے محرم ہوگا یا نہیں. اتنا کچھ مولا نے دیکھا تھا امام بارگاہوں میں, ابھی تک فائنل ہی نہیں ہو رہا. مجھے بڑے فون آتے ہیں, وہاں کون پڑھ رہا ہے, وہاں کون پڑھ رہا ہے. کیوں کہ جی ان لوگوں نے, بعض لوگوں نے تو رمضان میں بورڈ لگا دیے تھے, کرونا کی وجہ سے مجلس ہی نہیں ہوگی. اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا فکر نہ کریں, سہیل شاہ کا نوحہ گونج اٹھا ہے, اے فاطمہ کے لال تیرا ہم منائیں گے. حالات جو بھی ہوں گے محرم منائیں گے. اور آقا موسوی کا کل میں پیغام لے کے آیا ہوں, صرف وہ پیغام کا جملہ دہرانا ہے. رحمت تمام آپ کی, اس لیے کہ آپ یہاں اکیلے نہیں بیٹھے, کہاں کہاں سے ہستیاں آگے بیٹھی ہیں. ہمارے بزرگوار ابوالقاسم شاہ حسین علیہ مقام ہو, انشاءاللہ ان کی روح بھی آئے بیٹھی ہے. سب مل کے یہ سوچے بغیر کہ دیر ہو گئی, یہ دیکھے بغیر کتنا وقت ہے آپ کے سامنے میرے بھائی. بس یہ سوچ لیں کہ آپ نے خاتون جنت کو پرسہ دینا ہے. بہت سارے سوالات وہ ہوئے مجھ پہ, میں نے جوابات دینے تھے آج, لیکن پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح. کل میں گجرانوالہ میں وہ نوحہ جو
अगले रोज पढ़ा था फरीद की मजलिस पे, मुझे भी याद नहीं रहा मेरा खून। हाँ वो अगर याद रहा, टाइम भी नहीं है, मौलाना बुजुर्ग जाकिर हैं, अब मैं समझ गया क्या फरमा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, गरोटी में 5 ज़िलहज को जो मजलिस हुई है, मैं 1 हफ्ता पहले गया हूँ, उसने वो गुलामाबाद जाफरी जो बरसी की मजलिस थी, उसके बेटे ने आगा जी की तस्वीर नीचे लगाई है और अपने बाप के ऊपर लगाई। मैंने सारों को बताया, यहाँ भी ये जो लामा साहब हैं कतरे शबीर में, चले कोई बात, मैं समझ गया आपकी बात असल में, लेकिन मैं फिर कलब शाह जी के कोई बात नहीं, आप ये इस तरह की देखें जी, ये फिर आसफ शाह जी के वो आप सलामत रहें, सारे आए हैं, मतलब जितने गरोटी की सुनते, लेकिन आपकी मोहब्बत कोई बात नहीं, आप देखें, आप उसकी एक मिनट नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपकी अकीदत है, लेकिन आप उस फकीर की बात कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर नीचे रखी थी, बानी के ऊपर लगी हुई थी, ताकि मैं ये बात पहुंचे कि आप क्या रहे हैं, ठीक है ना, कि आप कह रहे हैं आगा जी की तस्वीर नीचे थी, बानी के अपने ऊपर लगी हुई थी, वो ऐसी बात नहीं है। आगा जी तो कहते हैं माध्यमियों के पैरों की खाक हूं मैं, परेशान ना हो, बात तस्वीर की नहीं है, जिनकी तस्वीर दिल में हो ना वो तस्वीरों को मोहताजी नहीं हो करते। तो आपने जो बात की, ये बात आप उनको जाके समझाएं इंशाअल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको अपने अज़ादार कायद का, अपने फकीर कायद का वो पैगाम का जुमला सुनाना चाहता हूँ, तो वजह ना हज़रात की, कल गुजरावाला में इतना ज़ाकिरों का कट था, मगर मेरा सलाम है उस बानी मजलिस को जिसका नाम है मुरादुल इस्लाम अल्लामा अब्बास कैदरी। 5 फोन किए तब मैं गया, और उसने कहा सारे जाकर बैठे रहेंगे, इनमें से कोई घंटे से कम नहीं पड़ेगा। मैंने वापस आना था, मैंने 12-14 मिनटों में एक जुमला पैगाम कर दिया, एक मुसीबत का कोई हुक्म था उनका, तो मैंने पैगाम ये दिया था कि कायद मोहतरम अज़ादार गैरतमंद बाकिरदार कायद आगा हामिद अल-मूसवी ताइए इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन, जिनके ऐलान पर कल 31 जुलाई है ना, कल यौम एहतजाज पुरअमन तौर पर मनाया, अलामत एहतजाज मना रहे, इसलिए कि कुछ लोगों ने साजिश की, लेकिन शुक्र है स्पीकर भी बोले पंजाबी असम्बली के, और हमारे वज़ीर आज़म मामले खुसूसी बोले, और पूरे और बाकी छोड़े अकाबरे अहले सुन्नत बोले कि भाई ये कौन सा बिल है कि अंबिया के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाएगा, अहले बैत के साथ लिखा जाएगा। तो अकाबरे अहले सुन्नत ने कहा, बड़ी प्यारी बात की डॉक्टर ताहिर कादरी का जुमला, वो कहते हैं कि भाई याद रखो तुम कि जिनकी वजह से दुरूद उतरा है, जिनकी वजह से सलाम उतरा है, उन्हें क्यों अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता? ये सारा दुरूद सलाम उनकी खातिर है, तो फिर आपको क्यों पढ़ते हैं जिब्रील खातिम? तो जो जिब्रील खातिम उसको अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जो मखदूम है। से बात आ गई कि ये कुछ न कुछ पैगाम मेरा पहुंच भी गया होगा। कल ये अलामती एहतजाज हो रहा है कि ये बिल वापस होना चाहिए, और अब हुकूमत भी कह रही है कि ऐसे नहीं पास हो गए, ऐसे ना फिर कंसेशन होगा, बाकायदा गवर्नर ने वापस भेज दिया वो बिल। ये आपके मरकज की आवाज है, लेकिन जब तक बाकायदा सरकारी तौर पे ऐलान नहीं हो जाता, हम इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं, अकाबरे अहले सुन्नत के शुक्रगुजार हैं। हमने तो दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान सुन्नी शिया भाइयों ने मिल के बनाया है, कैसे कोई ऐसा वैसा बिल नहीं पास हो सकता, नाफिज होता। हमने तो शरीयत बिल को आगाज ने कहा था, शरीयत बिलों से दिलों से नाफिज हुआ करती है। तो आप तैयार रहिएगा, मुहर्रम आ रहा है, जुमला एक ही पैगाम का कल मैं गुजरावाला में दिया था, बाकी मजमा खड़ा हो गया कि दोबारा पढ़ना का, मैं जाकिरों की तरह दोबारा पढ़ो। जुमला ये था कि मुहर्रम आ रहा है और कोई बुज़दिल आज़ादारी न करे, काफी है बस, कि आपके कलंदर करने का कोई बुज़दिल आज़ादारी करना मर्दों का काम है। और ये मातमी जो हैं, ये अज़ादार जो हैं, ये कभी किसी से डरते वरते नहीं हैं। और हुसैन का मातम फकत शिया करते, हुसैन का मातम फकत सुन्नी करते। मैं न पढ़ता ये शेर, याद हुसैन तफसीर न करें, बिल्कुल तो बात खत्म होने दें। आपकी एहसासात है, बहुत ज़्यादा जज्बात हमारे सलामत रखिए, सबकी दुआएं हो गई हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर फकत मुसलमान मातम करते तो हिंदू क्यों कहता कि इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। तैयारी कीजिए,
ذاکر مولانا حسین صاحب نے حکم دیا مجھے کہ میں نے شعر پڑھا تھا، وہی شعر مرمت صاحب ہے. ہندوستان کا ایک نوحہ خان تھا، یہ نوحہ پڑھتا تھا. ایک نوحہ بڑا مشہور ہو گیا اس کا دیا بھائی کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پا، مانگتا رہ گئے احمد کا نواسا پا. بس زحمت کا اگر نہ رونا آئے تو کمر پہ ہائے ضرور کہہ لیجیے گا. آپ ہائے کہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میرا سلام ہے کربلا کی سکینہ پر. ایک دفعہ ہائے بابا کہتے ہیں شمر 4 تماچے مار. آپ کو کوئی پابندی، ہم سارے سنی سے مل کے حسین خون برسا مگر افسوس نہ برسا پا، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. یہ نوحہ جگہ جگہ پڑھتا تھا. ایک شیخ صاحب تھے کرمانی صاحب حیدرآباد تکن کے، انہوں نے نوحہ سنا. اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر کوئی کام ہو میرے پاس آ جانا. شیر سے بہت پڑے. اس بچے کی نوحہ خان کی شادی تھی بہن کی. یہ چلا گیا شیر صاحب کے پاس، میری بہن کی شادی ہے، مجھے کچھ قرض چاہیے، محرم آئے گا میں مجلس سے پڑھوں گا، نوحہ پڑھوں گا، میں آپ کو واپس کر دوں گا. شیر صاحب کرمانی صاحب کہنے لگے نہیں بیٹا مجھے واپس مت کرنا، میری وصیت ہے کہ جب میں مروں تو میری قبر میں اتر کے یہ شیر پڑھ دے. سلامت رہیں، زحمت تمام آپ کی. استقبال محرم بھی ہو جائے گا. شہادت نہیں پڑھوں گا، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس زیادہ. میں تو حضرت مسلم کے فضائل بھی نہیں پڑھ سکتا. نام اتنا بڑا ہے مسلم کا. بہت پہلا کسی کا جملہ میں پڑھا تھا کہ کوفے میں 9 ذی الحجہ کو مسلمان ہزاروں تھے، مسلم فقط ایک. جب اس نے شیر صاحب نے کہا میرے قبر میں اتر کے یہ نوحہ پڑھ دینا. شیر صاحب کا انتقال ہوا، یہ پہنچا عزادارو، یہ نوحہ پڑھنے لگے. اس نے لوگوں سے کہا اب اس قبر کو بند نہ کریں، مجھے وصیت پہ عمل کرنا ہے. چچا ملازم نے آپ کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ میں نے 2 جملے مصیبت کو پڑھ دے دیں. کہا کہ میں حکم کی تعمیل میں نے وصیت پوری کرنا ہے. ایک مرتبہ نیچے اترا قبر میں، اس نے نوحہ پڑھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا. عزادارو جتنی پریشانی ہے، میرا بھائی طیب بھی پریشان ہے، عزادارو میرا بھائی مہدی بھی، تمام میرے برادران ہم سارے پریشان ہیں. مگر مولا ہمارا آپ کے سوا کون ہے؟ آپ سب کے حال جانتے ہیں. پوری بستی میں جتنے مسلمان آباد ہیں مولا سب کی مشکلات آسان ہے. ایک مرتبہ اس نے نوحہ پڑھا. بس بتانا یہ تھا آپ کو، جب نوحہ پڑھ رہا تھا نا ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اسے دیدار کرا دو. جب کفن کا عزادارو ہٹایا گیا نا چہرے سے، کرمانی صاحب کے شیخ صاحب کفن سے جب چہرہ دکھایا گیا تو شیخ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے صرف کوما ہو گیا، سیمی کوما بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مرا نہ ہو، ہم نے اس کو ویسے دفنانے کے لیے لیا ہے. غسل دی کے کہا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ. ڈاکٹر ہندو تھا. ڈاکٹر نے کہا میں مانتا ہی نہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بندہ مر جائے باڈی میں حرکت ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہوا تھا؟ کہا ایک نوحہ پڑھا تھا. کہا پھر پڑھو. اس نے نوحہ پڑھا نا دوبارہ، ان کی آنکھوں پھر آنسو آنے لگے. 3 مرتبہ ڈاکٹر نے ہندو نے نوحہ پڑھوایا. جب کہا کہ جب بھی نوحہ پڑھا جاتا ہے آنکھوں میں آنسو پھر آ جاتے ہیں. ہندو کہتا ہے ڈاکٹر میں نہیں مانتا، مگر ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے کہ بندہ مر جائے اور اس میں مسکراہٹ ہو، یہ آنکھوں میں آنسو آئے. میرا ایک ہی خیال ہے جب یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے نا تو اس کی آتما اس کی باڈی کے اندر واپس آ جاتی ہے. آؤ آپ تو زندہ بیٹھے ہو نا عزادارو، میرے ساتھ مل کے پرسا دو ہوا کے دوش میں یہ آواز. عزادارو مدینے بھی جاری ہوگی، عزادارو یہ آواز لاہور بھی جاری ہوگی، یہ آواز پوری کائنات میں جاری ہوگی. عزادارو ہوا کیا تھا؟ عزادارو شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، منزل سے پہلے بہن کی نیا اجڑ گئی. سب بیویاں لٹی تھی سرے دشتے کربلا، پر کربلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی. دولت کے بعد بھی تیاری کر لے. عزادارو میں معافی مانگوں گا آپ سے، میں تو بہت مختصر کر رہا ہوں. آپ چلے جائیں لاہور، جب جائیں جا کے بیوی کو ہم غریبوں کو سلام پہنچا دینا. عزادارو قافلہ رکا ہوا تھا. حسین نے ایک مرتبہ ہوا میں ہاتھ لہرایا، آواز دیکھا علیہ السلام ایوہ الغریب، اے میرے غریب تجھ پر بھی میرا سلام ہو. غازی عباس پریشان، مولا مجھے تو کوئی غریب دکھائی نہیں دے رہا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ عزادارو علی کا شعر تھا نا، یہ جملہ سن لے عزادارو، اگلے سال زندہ رہے تو غریب مسلم کا ماتم کریں گے. مولا آپ نے کس غریب کے سلام کا جواب دیا ہے؟ عزادارو حسین نے عباس کے سینے
پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تم علی کی شجاعت کے وارث ہو، وعدہ کرو تم غیظ میں نہیں آؤ گے، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں میں نے کس غریب کے سلام کا جواب دیا ہے۔ عزادارو وعدہ لے کے حسین نے اعزاز امامت سے دکھایا، عباس کے قبضے تلوار پہ ہاتھ آیا، مولا اگر مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا میں دیکھتا میری بہن رقیہ کا سہاگ اور اجاڑ ہے۔ عزادارو میرے مولا کے مہمان مات میں جب میں آیا اس وقت کہہ رہے ہیں مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مجھے پتہ ہے آپ یہاں سے لاہور بھی جائیں گے، یہ غربت کا جملہ سن کے جانا، میرے حق میں دعا کر دینا، میرے بچوں کے حق میں دعا کر دینا، ابوالقاسم الحسینی کے حق میں دعا کر دینا۔ میرے مولا غازی نے کہا مولا اگر مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا میں ابھی کوفے جاتا۔ مولا نے کہا غازی نے کیا دیکھا؟ مولا ایک غریب ہے جس کے سر پہ تلوار پڑنے والی ہے، مولا مجھے کوفے پہنچائیے۔ کہا غازی کیا کرو گے جا کے؟ کہا تلوار پڑے گی نا سر زمین پہ گرے گا، میں آگے جا کے سر کو اپنی گود میں لوں گی، اب لوں گا، کہا میں سر کو گود میں لوں گا۔ عزادارو حسین نے کہا عباس تم کیا سمجھتے ہو میرا مسلم لاوارث ہے، ذرا نیچے تو دیکھو۔ عباس نے دیکھا، عزادارو حسین بھی رونے لگے، زینب بھی رونے لگی۔ عباس نے کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بیوی ہے، چھولی پھیلائے کھڑی ہے، اے میرے مسلم میری گود میں آ جا، میں کہوں گا آقا تیرا سر تو تیری دادی زہرا نے گود میں لے لیا، مگر اسی حسین کا سر تھا جو نیزے پہ بلند ہو گیا۔ عزادارو آواز آ رہی تھی لن کو تبرکا علی و بطول کو ارے قیدی بنا کے لے چلو علی رسول۔ آئے مسلم غریب صداقت کے الچی ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم مصطفی۔ Hussein
गई
पुत्रा दी मौत मुका गई है हुसैन रुकैया पुत्रा दी मौत मुका गई है हुसैन रुकैया दे जगते क्या हसन ज़माना जानदा है हुसैन रुकैया दे जगते क्या हसन ज़माना जानदा है ज़ैनब दे वांगू है दीन उते जड़ी अपनी नस्ल मुका गई है हुसैन रुकैया पुत्रा दी मौत मुका गई है हुसैन रुकैया दे जगते क्या हसन ज़माना जानदा है हुसैन रुकैया दे जगते क्या हसन ज़माना जानदा है ज़ैनब दे वांगू है दीन उते जड़ी अपनी नस्ल मुका गई है हुसैन रुकैया